اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ ایمانیات کے موضوع پر یا اسلام کے اعتقادی معارف کے موضوع پر گفتگو کا جو سلسلہ جاری ہے، آج اس کی 5ویں گفتگو ہے، جس میں ایمان کی اقسام کے متعلق آپ کی خدمت میں چند رائز پیش کریں گے۔ ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصے کو کہتے ہیں کہ تقلیدی اور تعصبی ایمان، اور ایمان کی ایک دوسری قسم ہے جس کو شعوری ایمان کہتے ہیں۔ تقلیدی اور تعصبی ایمان وہ ایمان ہوتا ہے کہ جو بغیر دلیل کے انسان حاصل کرتا ہے۔ مثلا تقلیدی ایمان سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، مکتب اہل بیت کے ماننے والے افراد کے گھروں میں پیدا ہوئے، تو ہم نے جو والدین سے سنا ہم نے اسی حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ اسی طرح اسکول کے استاد نے اگر خدا اور رسول کی بات کی، امام کی بات کی، تو وہ ہم نے ایک مسلمان استاد کی بات کو قبول کر لیا۔ اسی طرح بازار میں کوئی ایمان کے موضوع پر بات ہوئی جو ہم بالعموم سنتے ہیں، یعنی یہ ساری وہ باتیں کہ جس کے پیچھے ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، ہمارے لیے آگہی کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ یہ ایمان منتقل نہیں ہوتا، تو ایسے ایمان کو تقلیدی ایمان کہا جاتا ہے، کہ جس میں انسان کو کوئی زحمت اور مشقت نہ اٹھانی پڑے، انسان کی اپنی فکر اور اس کا ادراک وہ کام میں نہ آئے، اور اس کو کہتے ہیں کہ مفت میں ایک ایمان کا حاصل ہو جانا، تو اسے ہم تقلیدی ایمان کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ ایمان کے موضوع میں یا عقائد کے موضوع میں ہم کسی کی تقلید نہیں کر سکتے، اس کو خود انسان کو شعوری طور پر آگہی کے ساتھ اپنے دل اور ذہن کو کسی حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کروانا ہوتا ہے، اور یہ اس وقت تک انسان اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا جب تک اس کو اپنے پورے شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ اس کو قبول نہ کر لے۔ لہذا تقلیدی ایمان کی اسلام کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر انبیاء کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب وہ حقائق کو بیان کرتے تھے اور توحید کی دعوت دیتے تھے اور نبوت کی طرف دعوت دیتے تھے، تو لوگوں کا جو رد عمل ہوتا تھا اس میں ایک رد عمل یہ تھا کہ ہم اپنے آبائی دین پر ہیں، اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے ایمان پر ہیں، یعنی جو انہوں نے حقیقتیں ہمیں بتا دی ہم صرف اسی پر قائم ہیں۔ تو خود جو تقلیدی ایمان ہوتا ہے، اگر وہ غلط چیزیں انسان کے دل میں راسخ ہو جائیں تو یہ انسان کو حقیقت سے بہت دور کر دیتا ہے، اور وہ وحی الہی کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، انبیاء کے بتائے ہوئے راستے کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان یا عقائد یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کو شعوری طور پر حاصل کرنے کی ترغیب اور تشویق دلائی گئی ہے، اور ایسا ہی ایمان قابل قبول ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایمان کے جو معاشرے کی تقلید کے ذریعے سے انسان حاصل کر لیتا ہے، چونکہ وہ بہت آسانی سے حاصل ہوتا ہے، اس کی کوئی مضبوط فکری بنیادیں نہیں ہوتی، وہ انسان کے دل میں راسخ نہیں ہوتا، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، تو معاشرے میں جب بھی انحرافات کی فضا بنتی ہے، اور جب بھی ایمان کے لٹیرے اور ایمان کے ڈاکو آ کر معاشرے میں ایک نسل کے ایمان کو چوری کرنا چاہتے ہیں، تو آسانی سے وہ ایک نئی نسل اور معاشرے کی جوان نسل کی ایمان کو چرا کر لے جاتے ہیں، اور بہت جلدی ایک نسل ایمان سے خالی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے اپنے وجود کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوتا، انہوں نے دلیل کے ساتھ ایمان کو قبول نہیں کیا ہوتا۔ اسی طرح معاشرے میں جب مادیت کے شعلے ابھرتے ہیں اور دنیا طلبی کا بازار گرم ہوتا ہے، تو ایسا ایمان کہ جو بغیر دلیل کے ہوتا ہے، تقلیدی ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی جان نہیں ہوتی کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے، لہذا ایسا ایمان
دنیا طلبی اور دنیا پرستی کے ان شعلوں میں ایسا ایمان پگھل جاتا ہے۔ اور اسی طرح معاشرے میں اگر جنسی آلودگی عام ہو جائے تو ایک جوان جو بظاہر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اگر اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو وہ ان آلودگیوں میں، ان گمراہیوں میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسا ایمان پیدا ہو کہ وہ ان تمام آلودگیوں سے، گمراہیوں سے اور ایمان کے لٹیروں سے اپنے عقائد کو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکے۔ لہذا اس کے لیے جو دوسری قسم ہے ایمان کی، جس کو ہم شعوری ایمان کہتے ہیں، ایسا ایمان کہ جو بصیرت کے ساتھ انسان حاصل کرتا ہے، اپنی فکر کو کام میں لا کر، اپنی عقل کے ذریعے سے اور دلیل کے ساتھ دل کی گہرائیوں میں ایک حقیقت اس کے اپنے آگہی اور شعور کے ذریعے سے داخل ہو جائے، ایک حقیقت، اور اس کو وہ تسلیم کر لے، اس کو قبول کر لے، تو یہ وہ ایمان ہے کہ جو جلدی زائل نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے دل کے اندر اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم مثال دینا چاہیں صدر اسلام کی، کہ پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باوفا اصحاب کی جس طرح سے تربیت کی اور ان کو جس طرح سے ان کے ایمان کو مضبوط کیا، ان کے ایمان کو پختہ کیا، ان کو جو عقائد پاک پیغمبر نے سکھائے تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایمان، ان کی شعوری ایمان، ان کا آگاہی والا ایمان، بصیرت والا ایمان، وہ اتنا مضبوط تھا کہ بالآخر جب مکہ میں حضرت عمار یاسر ہوں یا حضرت بلال ہوں، ان شخصیات کو یا اس طرح کی دوسری شخصیات کو کہ جب کفار مکہ ان پر تشدد کیا کرتے تھے، ان پر سختیاں کرتے تھے اور تقاضا کرتے تھے کہ وہ اس ایمان سے باز آ جائیں اور پیغمبر اسلام کو چھوڑ دیں اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا چھوڑ دیں، تو اتنی مشکلات ان پر آتی تھیں کہ ان شخصیات کو کبھی گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، کبھی ایک لوہے کو گرم کر کے ان کی گردن کے ساتھ چپکا دیا جاتا تھا۔ ان ساری مشکلات کے باوجود یہ ایمان ایسا ایمان تھا کہ جس ایمان میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، یہ مومن ذرہ برابر بھی متزلزل نہیں ہوئے، شک و شبہ میں گرفتار نہیں ہوئے، اور انہوں نے ان سختیوں کی بنیاد پر اپنے ایمان کو زائل نہیں ہونے دیا، اور خدا پر، اس کے پیغمبر پر، بحی الہی پر جو ان کا ایمان تھا، جو عقیدہ تھا، وہ اور زیادہ پختہ تر ہو گیا، اور زیادہ ان کے دل میں گہرا ہو گیا، اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ لہذا اسلام جس عقیدے کی، اسلام جس ایمان کی تشویق دلاتا ہے یا جس ایمان کو اہمیت دیتا ہے، وہ یہ ایمان ہے جو تقلیدی ایمان نہیں ہے، جو تعصبی ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ پورے شعور کے ساتھ، پوری آگہی کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ انسان اس کو قبول کرتا ہے۔ ایسا ایمان ہی دنیا و آخرت میں انسان کو کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ شعوری ایمان اور پختہ ایمان، آگہی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ حاصل ہوا ایمان، اس کی مثال اس درخت کی مانند ہے کہ جس کی جڑیں بہت گہری ہوں زمین کے اندر، اس درخت کے تنے اور شاخوں سے 2 گنا اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوں اور پھیلی ہوئی ہوں، تو ایسا درخت آندھیوں کے اندر، سیلاب کے اندر اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ درخت کہ جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتیں اور اس کا تنا اس کی جڑوں سے زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے درخت بہت جلدی آندھیوں اور سیلابوں کی زد میں آ جاتے ہیں اور وہ اکھڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک مومن بھی جو حقیقی مومن ہے، جس کا ایمان، جس کے عقائد، جس کے اصول دین یعنی اتنے مضبوط ان جڑوں کی مانند انسان کے پورے وجود میں، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں پیوستہ ہیں، اتنے راسخ ہیں، اتنے گڑے ہوئے ہیں کہ یہ ایمان انسان کا زائل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر مومنین جب ایمان لے کر آتے ہیں تو ایک کیفیت جو بیان کی ہے قرآن مجید نے
کہ مومنین پکار کر کہتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا، یعنی جب پیغمبر ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، اس حقیقت کو پیش کرتے ہیں جو خداوند متعال کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہ مومنین کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، ہم نے بہت توجہ سے یہ بات سنی اور ہم نے یہ سمجھا اور دل سے ہم نے اس بات کو سنا اور سمجھا، منادین، کہ ایک منادی جو ندا لے کر آیا ہے، جو یہ آواز لگا رہا ہے، ینادی للایمان، ایمان کے لیے جو ندا لگا رہا ہے، ایمان کے لیے جو صدا بلند کر رہا ہے، ہم نے اس کی بات کو بڑے غور سے سنا اور دل سے سنا۔ اننا سمعنا منادین ینادی للایمان، ایک ایسے منادی کی ندا کو غور سے سنا کہ جو ایمان کی صدا لگا رہا تھا، ایمان کے لیے پکار رہا تھا، ان آمنوا بربکم، اور وہ پکار کر کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ، فآمنا، تو پروردگارہ ہم اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس پر ایمان لے کر آئے۔ لہذا یہ ایک نمونہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ یعنی سمعنا بہت غور سے سننا، یعنی دل کی آنکھوں کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ ایک پیغام کو سننا۔ لہذا ہم نے کوئی اندھی تقلید نہیں کی، بلکہ ہم نے پورے غور کے ساتھ ایک منادی کی ندا کو سن کر، سمجھ کر، اور پھر اس کے پیغام پر ہم ایمان لے کر آئے۔ لہذا پروردگار عالم سے دعا بھی کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ایسے ایمان کو حاصل کرنے کی توفیق دے کہ جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جو ایمان ہمیں تعلیم دیا گیا ہے، اور جس طرح ایمان ہمارے دلوں کے اندر راسخ اور مضبوط ہونا چاہیے، اس کو حاصل کرنے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔